اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسلوقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة المزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات على محمد صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہے میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں اس متبرک مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 43 نمبر آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آیت کا حوالہ میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کیا، لیکن میں آیت کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح ابھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ ابھی اس کا محل نہیں
میں سب کی توجہ چاہتے ہوئے پہلے تمہیداً چند جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہنی طور پر آپ کو میں استوار کر سکوں اس آیت کے ترجمے کی سماعت کے لیے۔ قبلہ خصوصی توجہ چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 دن پہلے سے پاکستان بھر کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ایک شجرہ ملعونہ کی ایک ملعونہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ دیکھیں میرا تھوڑا سا بے توجہ چاہیے، آپ لفظوں کے قدردان ہیں، میں لفظ پھر ہدیہ کرتا ہوں۔ سلسلہ ملعونہ کی ایک ملعونہ نے، شجرہ خبیثہ کی ایک خبیثہ نے، ایک عورت نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھائی جان توجہ کیجیے گا، طول تاریخ اس بات کی شاہد و گواہ ہے کہ بہت سارے پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں ان کے نام نہیں لیتا، نام آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ کس نے کب کس وقت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تاریخی حقیقت ہے، آپ سب اس میں آشنا ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ میں ممبر پہ ہوں اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی طول تاریخ میں عالم اسلام کے اندر نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ میرا ساتھ دیجیے، میرے سامنے بیٹھا ساتھ دیجیے گا، قبلہ توجہ چاہیے۔ مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ بہت سارے نبوت کے جھوٹے دعوے دار دنیا میں آئے اور انہوں نے نبوت کا مقدس پیغمبر جھوٹا دعویٰ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان میں کوئی بھی شیعہ اثنا عشری نہیں تھا۔ وجہ میرا ساتھ دیں، ان میں کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر ہمارے پاس ہے۔ مولا سلامت رکھیے۔ اس لیے کہ غدیر ہمارے پاس ہے، اور غدیر کرتا کیا ہے؟ غدیر یہ بتاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی۔ بھائی صلوات پڑھیں، توجہ آئی یا نہیں؟ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں، غدیر، یا میں جملہ اور بہتر کروں، قبلہ علی ولی اللہ ختم نبوت پر فل سٹاپ ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد فوراً بلا فصل، بغیر سکیفائی فاصلے کے، میرا ساتھ جو دے سکتے ہو، ہم علی ولی اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی۔ توجہ ہے صاحبانیاں؟ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں میں رکتا لیکن نہیں رکتا۔ یہ جو دعویٰ کرنے والی ہے، جس نے اب دعویٰ کیا ہے، یہ ملعونہ
جو نبوت کی جھوٹے دعوے دار آئی ہے، ایک تو یہ عورت ہے، اور دوسرا اس کو نبوت جو کہ کاذبہ ہے، جھوٹی ہے، اس نے کہا کہ خواب میں مجھے نبی بنایا ہے۔ جنہوں نے سوشل میڈیا دیکھا ہے، آج کل تو ہر بچہ، ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اب مرحلہ ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کروں، میرا ساتھ دیجیے گا بھائی جان، توجہ کیجیے گا، یہ ذہن میں رہے، حالات حاضرہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی حوالہ پھر سنیں، یہ سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ، اور جو آیت پڑھی ہے 43 نمبر، بالکل ایسی ہی آیت سورہ انبیاء میں 6 نمبر آیت ہے، سیم آیت ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے اور وہ ہے من۔ میں دونوں آیتیں پڑھتا ہوں، ماہ رمضان ہے، اس میں ایک آیت کا پڑھنا یا سننا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ لیں گے ثواب یا نہیں لیں گے بھائی جان؟ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک آیت اگر تلاوت کی جائے تو اللہ نامہ اعمال میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ آپ بھی مثاب ہوں، میں بھی ثواب لیتا ہوں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، حالات ذہن میں رہے، یہ میں نے زمینہ سازی کیا، میں آیت کا ترجمہ کروں، اب محل ہے۔ خدا فرماتا ہے، آگا جی توجہ، خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے میرا حبیب، اب میں ترجمہ بھی کروں گا، یہ ترجمہ آپ سنیں گے نہیں، آپ کے چہروں پہ نقش ہوگا۔ خدا فرماتا ہے، میرا حبیب، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ زندگی دے دینے مولا نے زبان عطا کی ہے، توجہ فرمائی آپ نے، میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، بہت کچھ کہہ گیا ہوں، توجہ چاہیے۔ خدا فرماتا ہے 2 مقامات پر آیت ہے، یہ سورہ نحل کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، من نہیں، قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ میرا حبیب، ہم نے تم سے پہلے، بھائی جان توجہ کیجئے، جتنے بھی نبی، شاہ جی توجہ کر لیجئے، جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے انتخاب کے لیے اللہ عورتوں کو منتخب نہیں کرتا۔ مجھے ساتھ چاہیے بھائی جان، میرے بچے پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا میں نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ اگلے جملے پہ توجہ کیجیے گا، نوحی الیہم، ہم نبوتیں خوابوں میں نہیں دیا کرتے۔ یہ مرضی ہے آپ کی، جو صاحبان علم تشریف فرمائیں، خدا ہے، قرآن ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نبوتیں خوابوں میں نہیں دیا کرتے۔ نوحی الیہم، ہم تو ان کی طرف وحی کیا کرتے۔ بھائی ہمارا مذہب خوابوں کا مذہب نہیں ہے، وحی الہی کا مذہب۔ میں نے جس کو بھی نبی بنایا، قبلہ توجہ چاہیے، میں نے رجل کو نبی بنایا، میں نے رجل کو رسول بنایا، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ پھر سن لیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، کہ میرا حبیب تم سے پہلے میں نے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے۔ بھائی جان، رجال رجل کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ رجل صرف مرد کو نہیں کہتا۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں جملہ حلیہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیں گے۔ رجل
صرف مرد کو نہیں کہتے. رجل کی تعریف پڑھیں جو لغت کی کتابیں، اس میں لکھا رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو صفات مستحسنات کا حامل ہو، جس میں اچھی صفات ہو، اسے مرد کہا جاتا ہے، اسے رجل کہا جاتا ہے. اگر اب بھی رجل کا مفہوم و معنی آپ کے ذہنوں میں نہیں آیا تو آئے میں آپ کو خیبر لیے چلتا. آپ تھک کے سن رہے ہیں بھائی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آئیے خیبر چلتے ہیں، وہاں سے پتہ چل جائے گا رجل کسے کہتے ہیں. بھائی 39 دن تک لڑتے رہے، خیبر فتح نہ ہوا. رسول نے خیبر کے مردوں میں کہا لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَةَ غَدًا رَجُلًا. سمجھ آ رہی ہے؟ مولا ساتھ ہے، مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَتَهُ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. رسول نے خیبر کے مردوں میں یہ کہا کہ کل علم مرد کو دیا جائے گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یعنی رسول کی نگاہ میں بھاگنے والوں کو مرد نہیں کہا. ماشاءاللہ. رسول نے رجل کی تعریف کیا کی؟ لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَةَ غَدًا رَجُلًا. کل میں علم رجل کو. وہ قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی بھیجے وہ رجل تھے، اور رسول نے رجل کی تعریف کی. رجل کہتے کسے؟ کہا کہ وہ رجل ہو، کرار ہو. بھائی کرار کا مطلب ہے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہو. غیر فرار ہوگا یعنی بھاگنے والا نہیں ہوگا. اور اگلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. مجھے یاد ہے کہ آپ مولا کی مجلس میں بیٹھے ہیں. وہ مرد وہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہو، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھنے والے ہوں گے. اسے کہتے ہیں رجل. بھائی جان اجازت ہے کہ جملہ میرے زبان پہ آ گیا ہے، میں یہ جملہ ضرور ہدیہ کروں اور جملہ بھی کہوں گا، آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. بھائی خیبر میں بہت سارے تھے، ٹھیک ہے، اور مولا علی بھی خیبر میں موجود تھے، آشوب چشم میں تھے، ٹھیک ہے. بھائی جملے کی قدر کیجئے گا، سادات غیر سادات سب کی توجہ چاہو. رسول نے کیا کہا کہ کل علم رجل کو دوں گا، مرد کو دوں گا، ٹھیک ہے. بالفرض اگر مولا علی خیبر میں نہ بھی ہوتے تو جو علم کے طلبگار تھے علم انہیں پھر بھی نہ ملتا. جن تک میری بات پہنچی ہے پھر بھی نہ ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے رجل کی شرط رکھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کل علم مرد کو دیا جائے گا. اور جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت تقسیم ہوا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول اللہ نے تمام خیبریوں کو ایک ایک حصہ دیا. اکیلے علی کو 2 حصے دیے. قرآن کہتا ہے للرجل مثل حظ الانثیین. رجل کا حصہ ہمیشہ دگنا ہوتا ہے.
भाई सलवात पढ़ ले सारे हजरात मिल के बोला भाई सारे बोलना मेरा साथ देंगे जी जुमला हदिया का भाई ओहद पहाड़ मेरे हाथ पे रखे नीचे उसका वजन कम है अब जो जुमला हदिया करना चाहता हूँ उसका वजन ज़्यादा है भाई आप भी रोज़े से और मैं भी रोज़े से लेकिन ये वो ग़िज़ा है जो हालत रोज़ा में भी ली जा सकती है ये रूहानी ग़िज़ा है जो हालत रोज़ा में भी ली जा सकती। ये जो मैं अब जुमला हदिया कर रहा हूँ इस पर मेरी घर में गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू में मेरा बेटा और आप उसे भी आलिम दीन बनाए को कामरानी अता फरमाए तो इस नुक्ते की तरफ तवज्जो मेरे बेटे ने मबजूल करवाई हो रही थी आज की मजलिस के हवाले से तो हालात हाजरा पे जो गुफ्तगू थी तो इस पर तवज्जो दिलाएगी वो मैं जुमला हदिया करना चाहता हूँ सुनेंगे जी भाई दुआ कीजिएगा भाईजान रसूल ने क्या कहा कि कल अलम मर्द को दूंगा और खैबर में रसूल को अगर कोई रजुल नजर आया सादे मेरा भाई तो वो मौला अली थे ठीक है ये है रसूल की जुबानी रजुल ठीक है और अल्लाह क्या कहता है कि ए रसूल हमने तुमसे पहले जितने भी नबी भेजे वो सब के सब क्या थे अरे बोले वो सब के सब रजुल थे। अब सारो नाना जी या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा मैं जुमला हदिया करूं और इन्हें जुर्रत इजहार और इफहाम अता फरमा जुमला हदिया कर रहा हूं इस रजुल की शर्त से रसूलुल्लाह की उस झूठी हदीस की कलई भी खुल गई कि जो रसूल की तरफ मंसूब की जाती है कि नबी ने कहा था कि अगर मेरे बाद नबी होता भाई साथ में मेरा मौला सलामत रखे भाई मेरे बाद अगर नबी होता तो फला होता ये झूठी इसलिए है कि अल्लाह नबूवत मर्दों को देता है भागने वाले माशाअल्लाह जो है साहिबान यानी भाई मौला आपको सलामत रखे बुलंद पर सलावत वाला की बारगाह में हाजिर यानी बस बयान समेटूं आवा बयान समेटूं क्योंकि वो टाइम दिया गया है मैं बयान समेट देता हूँ अजीजों जितने भी थे वो मर्द थे सिर्फ मर्द नहीं थे रजुल थे ऐसा है या नहीं भाई जान अल्लाह मर्दों को नबी बना ठीक है मैं जुमला दूँ क्योंकि मजलिस मौला के नाम से अगर ये जुमला नहीं कहूँगा तो मैं समझूंगा मैंने अपने साथ भी ज़्यादती की आपके साथ भी ज़्यादती सारे नबी मर्द थे ठीक है अब साथ दीजिएगा मैं बहुत प्यारे अंदाज से आपने सुना है इस पर भी साथ चाहिए सारे मर्द थे ठीक है जी रजुल थे और मकतब अहले बैत का ये अकीदा है दूसरों का हमारे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं लेकिन शिया अकीदा ये है कि बाद पैगंबर अव्वलीन और आखिरीन में अगर कोई अफजल तरीन जात है तो वो कल भी अबू तालिब का बेटा अली था तो मेरे इस अकीदे में मुत्तफिक है तवज्जो है या नहीं है और आज भी अली इब्ने अबी तालिब है तो फिर मानना पड़ेगा अगर सारे अंबिया रजुल थे तो अली कैसा रजुल होगा नहीं मेरा साथ है मैं जुमला हदिया करूं अली कैसा
اللہ نے کہا تھا احد میں جب جبرائیل ذوالفقار لے کر آئے تو قصیدہ کیا پڑھ رہے تھے جبرائیل؟ بھئی آپ کو قصیدہ وہ یاد ہے، آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان ہے، اس میں اگر صامت قرآن پڑھا جائے تو تب بھی ختم قرآن کا ثواب ہے، اور اگر ناطق قرآن کا نام لیا جائے تب بھی ختم قرآن کا ثواب ہے۔ میرا ساتھ دینا جی، اب سر نہیں ہلا رہا، جو سر ہلا رہے ہو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن ایک فرق ہے صامت قرآن میں اور ناطق قرآن میں۔ بھائی ماہ رمضان میں یہ جملہ نہ کہوں تو کب کہوں؟ یہ محل نہیں ہے تو پھر کون سا محل ہے؟ ناطق قرآن میں اور صامت قرآن میں فرق ہے، وہ بھی قرآن ہے، علی بھی قرآن، لیکن ایک فرق ہے جو اللہ اور رسول نے رکھا، وہ کیا؟ کہ اگر تسبیح ہاتھ میں لے کر قرآن 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 کرو گے تو عبادت نہیں ہوگی، لیکن اگر علی علی کرو گے بھائی سارے بولے مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مائیں بہنیں بیٹیاں سب آئیں سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہہ دوں یا رکھے؟ بڑے اچھے انداز سے سنا، جملہ ہدیہ کرتا ہوں، قدر کیجئے گا مولا کی مجلس۔ مولا علی کی ذات قبلہ خدا کی قسم وہ ذات ہے۔ بھئی جو جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس کو اگر آپ کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ دیں، یہ اس اہل ہے، میری پوری تقریر یہ اہل ہے، بھائی جان کلپ بنا کے ضرور دیجیے گا، خصوصاً یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے حوالے سے، لیکن یہ جملہ جو ہدیہ کر رہا ہوں اس کو بھی کاٹ کے کلپ بنائیے گا جو جملہ کہہ رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، میرا ساتھ دیجیے گا اچھے، مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جن کی محبت بھی جلاتی ہے۔ جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہو بھائی، میرا ساتھ دو۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے بھائی جان کہ جن کی محبت بھی جلاتی ہے، جن کا بغض بھی جلاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی جان، سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مولا علی علیہ السلام کی محبت بھی جلاتی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا بغض بھی جلاتا ہے۔ فرق بتاؤں، مولا سے محبت مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے، صرف اکیلا رمضان نہیں جلاتا گناہوں کو، اور بھائی مولا کی محبت بھی گناہوں کو جلاتی ہے۔ حدیث رسول پڑھتا ہوں، حب علی یأکل الذنوب کما تأکل نار الحطب، رسول فرماتے میرے بھائی علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ پھر جملہ کہہ دوں، قدر کرنا، مولا کی محبت مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے اور علی کا بغض منافق سمیت اس کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنے۔ منافق کو علی کا بغض منافق کو اس کی نیکیوں سمیت، یہ میرا جملہ لیا نہیں آپ نے ذاکر بھائی، مولا علی علیہ السلام کا بغض
नेकियों समेत मुनाफिक को जला दे। लेकिन जलाता कैसे? जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता। हम आग लगाते हैं जरा और तरह से। अब मेरा साथ देगा जी, मैं आपका नुमाइंदा खतीब होने के नाते से ये जितनी भी ट्रांसमिशन पूरे माह रमज़ान में चली और बिलखुसूस अय्याम अमीरुल मोमिनीन में चली, और मैं ऐसे उलमा को उनका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो जिन्होंने मौला अली की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है, जिन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर मौला अली सलाम की अजमत मदहत सीरत बयान की है, हम इस मजलिस के तवस्सुस से उन्हें सलाम पेश करते हैं। खुदा जाने उनमें से किसी ने ये जुमला कहा या नहीं कहा, लेकिन मैं उन सब की नयाबत करते हुए ये जुमला उनकी बारगाह में हदिया करता हूँ कि आपने टीवी चैनल्स पर बैठकर मौला अली की मोहब्बत का प्रचार करके कम अज कम दुनिया को ये बता दिया कि अली की मोहब्बत और मवद्दत सुन्नी शिया होने की पहचान नहीं है, मोमिन और मुनाफिक होने की। मौला सलामत अली की मोहब्बत, मौला अली का इश्क, ये सुन्नी शिया की पहचान नहीं, मोमिन और मुनाफिक की पहचान। ऐसा है या नहीं? अगर पहचानना हो कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, ये जिक्र खुदा से पहचान नहीं हो, ये जिक्र मुस्तफ़ा से भी पहचान नहीं हो। ये पहचान किसके जिक्र से हो? और ये आज की बात नहीं है, अहद रसूल में भी ऐसा ही था। खुद सहाबा कहते हैं कि हम अपने दरमियान मुनाफिकों को जिक्र अली से पहचाना करते। कैसे पहचान हो? खुदा की कसम, ये भी अली ही की ज़ात का खासा है कि अली का जिक्र हो जाए तो ऐसा जबरे मशीयत आ जाता है, जो लफ्ज़ों के कदरदान अली के जिक्र में ऐसा जबरे मशीयत आता है कि मोमिन अपनी मोहब्बत नहीं छुपा सकता। मोमिन अपनी मोहब्बत नहीं छुपा सकता और मुनाफिक अपना बुग़्ज़ नहीं छुपा सकता। और अल्लाह ने ये चेहरा दिया ही इसलिए कि पता चले कौन मोमिन है कौन मुनाफिक। कदर कीजिएगा, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शायर कहता है, शजर जब हर्फ ज़न होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। मेरा साथ दो जी, जिनके शजरे पाकीज़ा हैं, जिनके शजरे ताहिर है, मेरा साथ देना, मेरा साथ देना जी। अली का जिक्र आ जाए तो शजरे शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो चकैया गैर मुमकिन है, जुबाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। खुदा अपने मनसब के लिए, मनसब नबूवत के लिए मर्दों को मुंतखब कर। तवज्जो है, कितनी बरगुज़ीदा ख़वातीन तूले तारीख में गुजरी। हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम
سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ بنت اسد، سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سلام اللہ علیہا، اور ان سب کی سردار حضرت صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا، سلام اللہ علیہا، جو سیدۃ نساء العالمین، جو سیدۃ نساء اہل الجنت اجمعین ہے، ایسی برگزیدہ خاتون جو ائمہ پر بھی حجت ہے، لیکن جب اللہ نے منصب نبوت انہیں نہیں دیا تو جو ہو ہی شجرہ خبیثہ، ملعونہ سے متمسک، اللہ انہیں کیسے عہدہ نبوت دے سکتا ہے؟ اللہ نبی کے لیے رجل کا انتخاب کرے، اور خوابوں میں کسی کو نبوتیں نہیں ملتی، نبوتیں ملتی ہیں وحی الہی، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے، اور کسی نے اپنے بیٹے کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، میرا بیٹا مہدی ہے۔ اچھا، سارے مسلمان اس بات پر بھی آپ کو بولا ہے، اس کو اریسٹ کرنے والے بھی ایک سید ہیں، DPO علی ناصر علی صاحب، انہوں نے بھی سیلوٹ کر کے، عزیزان محترم، اس نے انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزا ملے گی، لیکن عالم اسلام میں اس وقت ایک انتشار ہے اس کی وجہ سے، وہ غصہ ہے کہ یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتی ہے اور اس کا بیٹا کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آئے سارے عالم اسلام کو اپنے ساتھ ملائیں، عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ایک عالم تشیع اور دوسرے اقوام عالم اسلام میں اختلاف ہے، اور ایک بات پر اتفاق ہے، اختلاف اس بات پر ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، ظہور ہوگا، اور باقی فرقے کہتے ہیں کہ نہیں، ولادت ہوگی، پھر وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، اس پہ اتفاق ہے۔ اور ایک اور بات پہ اتفاق ہے، مہدی ہوں گے نسل رسول سے، اور سارا عالم اسلام صرف انتظار کر رہا ہے، مذہب تشیع ان کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور باقی عالم اسلام ان کی ولادت کا انتظار کر رہا ہے، سب انتظار، فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ولادت کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ تو میں ایک بات یہاں روک کے کہوں گا، وہ محل نہیں رہا تفصیل کا، لیکن آپ قدر کیجئے گا، سارے انتظار ہی کر رہے ہیں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ کسی کو مہدی بنا لے۔ نہیں، میرا جملہ نہیں لیا ہے، اور منتظر بیٹھو امام پہ، کسی میں جرت نہیں ہے کہ کسی کو بھی مہدی بنا لے، جو بنے گا اس کا حشر دیکھ لے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو جھوٹا بنا اس کا حشر دیکھ لے، ہے یا نہیں ہے؟ سارے غم و غصے میں ہے کہ یہ کیسے مہدی ہو گیا۔ تو عزیزوں، مہدی کا سب انتظار کر سکتے ہیں، مہدی کو اذن ظہور دے گا اللہ۔ تو میں ایک جملہ کہہ کر اور ضرور کہوں گا، چونکہ میں مکتب اہل بیت کا ادنا سا خادم ہوں، جب سارے مسلمان مل ملا کر مہدی نہیں بنا سکتے، میرا ساتھی نے بھائی، جب آخری نہیں بنایا جا سکتا تو پہلا کیسے بنایا جا سکتا؟ جھوٹے جھوٹے خدا بنے، جھوٹے نبی بھی بنے، بھائی جھوٹے مہدی بھی بنے، لیکن طول تاریخ میں کوئی جھوٹا حسین نہ بن سکتا۔ اس نے حسین ہونے کا دعویٰ، کہ حسین بڑھنا بڑا سخت ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اجر و قربان۔ حسین خدا بنا تھا، جس طرح نبی خدا بنا تھا، امام خدا بنا تھا، مہدی خدا بنا تھا، اسی طرح حسین کو بھی خدا نے۔ ابھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا کہ مظلومیت حسین یہ ہے کہ جب علی کے سر پہ ضرب لگی
امام حسن نے اپنے بابا کا سر گود لیا اور مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن دیکھو کیا میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ اجر ہوگا. مجھے مسائل پڑھنے دیجیے گا، جب میں کہوں گا تب زیارت ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیے گا. اللہ جانے اگلے سال قسمت ہے، زندگی ہے یا نہیں. جتنا پرسہ دے سکتا نبی زادیوں کو پرسہ دے. آج یقیناً مستورات میں جناب زینب و کلثوم آئی ہوں گی. جنہیں رونا نہ آئے وہ چند دن کے بعد عید کا تصور کریں. 40 ہجری کوفے میں عید آئی. زینب و کلثوم اپنے بابا کا زخمی امامہ اپنی گود میں رکھ کر روتی رہی. کہا بابا عید الفطر بھی آ گئی اور ہم یتیم بھی ہو گئے. اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. مولا علی کے سر پہ ضرب لگی. امام حسن نے گود میں سر لیا بابا کا. کہا بیٹا پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا میری ریش میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ کہاں بابا. کہا میرے رسول نے سچ کہا تھا. میں نے پوچھا تھا آقا کیا میں شہید ہوں گا؟ کہا علی ایک رمضان آئے گا تیرے سر پہ ضرب لگے اور تیرے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے. اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. میں نے روایت پڑھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جلدی سے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس کی پٹی بنائی. پٹی بنانے کے بعد اپنے بابا کے سر پر پٹی باندھنا شروع کی. جو علی کی داڑھی خون سے رنگین تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. شرم نہ کیجیے، اپنی آوازوں کو بلند کریں. مولا فرماتے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی. اجرکم اللہ. حسین فرماتے بابا کیا تلوار کے ضرب کا درد زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہو گئی؟ کہا بیٹا مجھے تلوار کا نہیں، مجھے تیرا درد رلا رہا ہے. کہا بابا میرا کیسا درد؟ کہا حسین آج میرے سر پہ تلوار کا ایک وار ہوا اور تو میرے زخم پہ پٹی باندھ رہا ہے. حسین تو کربلا میں سارا زخمی ہو. اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کریں. عزاداروں مولا کے سر پہ ضرب لگی. یہ واحد امیر المومنین ہے کہ جن کی شہادت کا اعلان حضرت جبرائیل نے کیا. زمین و آسمان کے درمیان پرواز کی ہے حضرت جبرائیل نے. میری طرف دیکھے گا. ادھر ملعون خدا لعنت کرے ابن ملجم پر سجدے سے اٹھتا ہوا سر اور دونوں ہاتھوں کی طاقت سے ہوتا ہوا وار. ذرا ذہنوں میں نقشہ بنائیں کتنا شدید وار ہوگا. میں نے روایت پڑھی ہے کہ اتنا شدید تلوار کا وار تھا کہ علی کا سر 2 نیم ہو گئے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بناتے. 2 حصوں میں مولا کا سر تقسیم ہو گیا. جیسے ہی سر پہ ضرب لگی خاک مسجد کوفہ علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائی اور اپنے زخم میں ڈالی اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس آیت کو تلاوت کیا، میرا ساتھ دیجیے گا. اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے علی نے اپنے سر کو تھام لیا. میری طرف دیکھنا اور باتوں کر کے جملہ سننا. روایت ہے سر پہ تلوار کا وار ہوا اور علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا. آئیے اس بارگاہ سے نجف کی طرف رخ کریں اور کہیں مولا علی سے یا علی آپ کے بازو تھے تو تھام لیا. یا علی ذرا کربلا آ کر دیکھیے آپ کے عباس کے بازو قلم ہو چکے. ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا، ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل کربلا کی زمین. اجرکم اللہ. جو دعائیں وہ طلب کرو. عزاداروں کہا مولا غلام
अजरुकुम अल्लाह। सर पे ज़रब लगी, मस्जिद कूफा के दरवाजे आपस में टकराए, जिब्रील ने निदा दी, तहक्कमत वल्लाहि अरकानुल हुदा वंतज़मत उर्वतुल वुस्ता, कुतिला इब्नुल अब्दुल मुस्तफा, कुतिला अली इब्नुल मुर्तज़ा। फरमाते लोगों, अरकाने हिदायत को गिरा दिया गया, लोगों सिराते मुस्तकीम को काट दिया गया, लोगों मोहम्मद का भाई मार दिया गया। ये आवाज कूफे के मर्दो ज़न ने सुनी। कोई घर ऐसा नहीं था कि जिससे मर्दो ख़वातीन मस्जिद कूफा की तरफ ना आए हो। कूफे के घर खाली हो गए लोगों से, कूफे के घर खाली हो गए ख़वातीन से। हर कोई सर पे मातम कर रहा था, कह रहा था अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, अमीरुल मोमिनीन मारे गए। मेरी जो देखना, मातम करके जुमला सुनना। सारे आए लेकिन अली की बेटी ज़ैनब घर से ना निकली। अजरुकुम अल्लाह, सीने पे हाथ मारो, कहो या ज़हरा, या अमीरुल मोमिनीन, वा अलिया, वा इमामा। आज़ादारे 3 मरतबा जनाबे ज़ैनब अपने घर के दरवाजे पर आती थी, फिर पलट जाती थी, फिर आती थी, फिर पलट जाती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिस बेटी का अली जैसा बाबा मारा जा रहा है, जिस बेटी का अली जैसा बाबा जख्मी हो, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है? बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। 3 मरतबा आई और पलट गई। किसी ने कहा आकाज़ादी आती जो हो दरवाजे पर, तो फिर जाती क्यों नहीं, पलट क्यों जाती हो? कहा ये बाबा जिसके सर पे ज़रब लगी है, मैं छोटी सी थी, मेरी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा था और मैं जनाजे के नीचे बापर्दा चल रही थी। अली ने हसन से कहा था, बेटा जनाजा रोको, पहले ज़ैनब। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पहले बहन को घर छोड़ के आओ। अब आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कितनी मुसीबत थी ज़ैनब के लिए। बाप के सर पे तलवार सवार हुआ, लेकिन घर से ना निकली। लेकिन अल्लाह जाने उस वक्त ज़ैनब की क्या कैफियत थी, जब शिमले मलऊन हुसैन के सीने पे सवार था। ज़ैनब खैमे में रुक न सकी, खैमे से निकली, दिल्ले भर आई, पुकार के कहती है उम्रे साहब मेरा मौज आया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी चंद जुमले आज़ादा। अब मुझ में हिम्मत नहीं है मैं ज़्यादा मसाइल पढ़ सकूं। मौला के सर पे ज़रब लगी, चल के आए थे घर से, लेकिन चल के घर जा न सके। एक कालीन में डाल के औलाद अली को घर लेकर आई। 19 का दिन गुजरा, मिलकर देखना, 20 का दिन गुजरा, 21वीं की रात आई। अली ने औलाद को वसीयतें की, सबको वसीयतें कर चुके। आखिर में नहीं तो देखना, आखिर में वसीयत जनाबे ज़ैनब कुबरा को की। क्या वसीयतें की? तारीख खामोश है कि अली ने बेटी ज़ैनब को क्या वसीयत की, लेकिन तारीख में एक और मौका मिलता है कि जिसमें ये पता चलता है कि अली ने बेटी से क्या कहा होगा। सुनोगे वो मौका क्या था? जब शाम के बाद